السلام علیکم ناظرین، فرعون مصر کے قدیم بادشاہوں کو کہا جاتا تھا اور یہ مصر میں بے حدی ظلم کیا کرتے تھے۔ فرعون کے دور میں وہاں کی قوم سب سے کم درجے اور فرعون نے اعلان کروایا تھا کہ جو بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ فرعون بنی اسرائیل سے مزدوروں کی طرح مزدوری لیا کرتا اور مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس ذلت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کو ایک بشارت ملی ہوئی تھی کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو بنی اسرائیل کی نجات کا باعث بنے گا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فرعون نے خود خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے، جو تمام مصر کے لوگوں کو جلا رہی ہے، مگر بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہی۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے خاتمے کا باعث بنے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس دور میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئی تھیں تو انہوں نے اپنے حمل کو چھپا کر رکھا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت موسیٰ کی ماں کے لیے مشکل بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ اس بچے کو کیسے چھپاتیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ جب مشکل زیادہ بڑھ جائے تو تم اس کو دریا میں بہا دینا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو واپس تمہاری گود میں لائیں گے۔ فرعون نے مزید سختی کر دی اور بچے کو چھپانا مشکل ہو گیا، تو ماں نے بچے کو لکڑی کے ڈبے میں ڈال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں بہتے ہوئے فرعون کے محل کے قریب سے گزرے تو فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا، تو فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ لکڑی کا باکس لے کر آؤ۔ صندوق وہ لے آئے تو اس میں جب دیکھا اور اس کو کھلوایا تو اس میں سے ایک نورانی بچہ نکلا۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں، مگر لوگوں نے فرعون کو کہا کہ پتہ نہیں یہ وہی بچہ ہو جو تیری موت کا سبب بنے۔ تو فرعون اس بچے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا، مگر فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ تم یہاں کے بچوں سے خطرہ ہے، اور یہ بچہ تو پتہ نہیں کس سرزمین سے بہتا ہوا یہاں پر پہنچا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے، تو بہت سی دائیوں کو دودھ پلانے کے لیے بلایا گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل سے باہر لے آیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا، کیونکہ وہ ایک پاک عورت ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا تو وہ آپ ان کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے کہا کہ تو اس کی کیا لگتی ہے، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا مگر تیرا پی لیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ میں ایک پاک عورت ہوں، اس لیے اس نے میرا دودھ پی لیا ہے۔ اور پھر اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی ماں کی گود میں پرورش پانے لگے اور فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔